إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. رواه ابن ماجہ. چونکہ عید قریب ہے اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات اس سلسلے میں ہوتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں جو عید سے، قربانی سے، عرفہ سے، چاند سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ان کا جواب دیکھا جائے. جلدی سے عشاء کی نماز ہو اور بہت سارے لوگوں کو کل روزہ بھی رکھنا ہوگا، تو اس اعتبار سے واپس جا کر تیاری کرنی ہوتی، اس لیے آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا مختصر ہوگا. اور ویسے بھی نماز کے بعد بہت سارے لوگوں کے سوالات ویسے بھی باقی رہتے ہیں، لہٰذا اگر وہ ابھی ہو گئے تو پھر بعد میں وقت بڑھتا نہیں ہے، تو سب کے لیے آسانی ہے اس میں. اس سے پہلے کہ اصل سوالات میں شروع کروں، ہو سکتا ہے اس میں سوال موجود ہو. ایک بہت مشکل سوال جو عام طور سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک قول علماء کا یہ ہے کہ عرفہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ من صام یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن روزہ رکھے غفر له سنة امامه وسنة بعده، اس کے لیے اس کے سامنے جو سال ہے اس کے بھی اور اس کے بعد والا جو سال ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اس میں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے. دوسرا سوال ہے کہ اس میں 2 سال کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. ایک سال جو چل رہا ہے اور ایک وہ سال جو ابھی آیا بھی نہیں، تو جب گناہ کیے نہیں ہیں تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ معاف تو وہی ہوگا جو کیا ہے. وہ سنۃ بعدہ، جو اس کے بعد والا سال ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے مسلم کی حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگلے جو گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو وہ معاف ہوں، تو کچھ تو غلطی اس میں ہوئی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں امتی کو شریک کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام معاملات کے لیے مغفرت کا عام وعدہ کرتے ہیں، فیوچر کے لیے بھی مغفرت ہو جائے. تو یہ نبی کی تخصیص ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا یہ نبی کے لیے خاص ہے، امتیوں کے لیے ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو قصور حدیث کا نہیں ہوتا ہے، ہماری اپنی عقل اور سمجھ کا ہوتا ہے. اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں کئی باتیں کہیں فلاں راوی ہے، ایسا ہے ویسا، زبردستی اس طرح کی باتیں اس میں ہوئی ہیں. لیکن یہ اکیلی حدیث نہیں ہے جو مسلم میں آئی ہے، جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور روایتیں بھی اس باب میں ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے حدیث ذکر کی وہ مسلم کی نہیں ہے، یہ روایت قتادہ ابن نعمان سے آئی ہے اور یہ ابن ماجہ کی ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور یہ ابو یعلا میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من صام یوم عرفۃ غفر له ذنب سنتین متتابعین، کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے لگاتار 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے اتنا اللہ کیسا معاف کرتا ہے ایک ہی روزے کے بدلے میں؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے تو قانون اس کا توڑا تھا، معاف اس نے کیا ہے، تو اس کی مرضی۔ تو کوئی بخیل آدمی اللہ کی مغفرت میں دخیل نہ بنے، کوئی بخیل آدمی اللہ کی مغفرت میں دخیل نہ بنے، وہ دخل دینے لگے کہ نہیں ہونا چاہیے مغفرت۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ جس کی چاہے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے بتایا کہ ایک فاحشہ عورت ہے، اور اس فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی ایک وقت پلایا، زندگی بھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک عمل کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی۔ اس سے ایک اور مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، چھوٹے یا بڑے۔ اللہ چاہے تو عمومی قاعدہ چھوٹوں کا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم۔ عام قاعدہ صغائر کا ہے کہ نیکیوں سے عموماً چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بعض نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے اس میں نہ لڑتا جھگڑتا ہے اور نہ اس میں بے حیائی کے اعمال کرتا ہے، وہ اس حال میں لوٹتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ اس حال میں وہ واپس لوٹتا ہے۔ یہی معاملہ 5 نمازوں کا بھی ہے۔ اسی لیے بعض علماء مثلا شیخ الالبانی اس طرف گئے ہیں کہ نماز سے نہ صرف یہ کہ صغیرہ گناہ بلکہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ نماز ہو۔ نماز میری نماز نہیں، نماز وہ جو اللہ کو چاہیے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم جیسی پڑھ لیتے ہیں ویسی نماز سے کیا ہوتا ہم کو بھی نہیں معلوم، ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے، اس سے کتنی آتی ہے ہم جانتے ہیں۔ تو جو نماز انسان کی زندگی میں واقعی تبدیلی لانے والی ہوتی ہے، ایسی اس کے نامہ اعمال میں بھی تبدیلی لاتی ہے۔ تو وہ جو گناہ ہیں، جو بھی گناہ آدمی سے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نماز کے ذریعے سے اگر واقعی اچھی نماز آدمی پڑھ لے تو اس سے اس کے چھوٹے بلکہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، گہری نہر ہو، اور دن میں 5 مرتبہ وہ اس سے غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، اللہ کے رسول اس کے بدن پر کچھ بھی گندگی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، ایسی ہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہاں یہ کہے کہ نہیں اس کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے صفائی ہو جاتی، بڑے دھبے باقی رہتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ گندگی، کچھ خرابی، کچھ میل، کچھ باقی رہے گا، اور تجربہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایک ہی بار میں پورے بدن کو اچھی طرح سے نہاتا ہے تو اس کے بدن پر چھوٹی گندگی، بڑی گندگی کوئی باقی رہتی ہے، اور اگر 5 بار وہ نہائے تو کہا جا سکتا ہے چھوٹی گندگی صاف ہو جاتی، بڑی باقی رہتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس جسم سے ساری گندگی اس کے صاف ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے نہائے۔ صحیح طریقے سے اگر نہاتا ہے تو صفائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے اس کے چھوٹے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وضو کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں
مسجد کے لیے چلنے والے قدموں کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کئی اعمال ہیں، بلکہ تقریباً ہر نیکی کسی نہ کسی گناہ کو مٹاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان الحسنات یذھبن السیئات، عموم ہے اس میں، الحسنات السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو نیکی کر لے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، تو گناہ تجھ سے کچھ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نیکیوں میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ نیکی کرنے والے کے گناہ مٹتے ہیں، بشرطے کہ نیکی ویسی ہو جو گناہ پر غالب آ جائے۔ اور گناہ کے سلسلے میں سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ نہ صرف اس ایک گناہ کو مٹاتی ہے، بلکہ توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا گناہوں کی مغفرت اور کرتا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا کسی کے گناہوں کی مغفرت، انبیاء بھی نہیں، یہ صرف اللہ ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے جو کیے وہ تو معاف ہوتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آیا، 1 سال بھر کی صحیح 10 سال کے ہوں، ہم کو کیا ہے اللہ جو چاہے معاف کرے، لیکن وعدہ کتنے سالوں کا ہے؟ 2۔ تو پچھلے جو کیے ہیں ان کا تو سمجھ میں آیا، لیکن جو ابھی تک کیے ہی نہیں گناہ، آنے والا سال ہے اس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ جب کیے ہی نہیں تو معاف کیسے ہوں گے؟ علماء نے کہا کہ کفارہ سیئات کیا ہے کہ ایک نیکی اپنے بالمقابل گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا گناہوں کی مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے، چونکہ جانتا ہے کتنی غلطیاں کرے گا، کتنا جیے گا، کیا کرے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کتنی غلطیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس کو اتنی نیکیاں اس عمل کے بدلے دے دیتا ہے کہ اگلے سال میں جو گناہ ہوں گے اس کے برابر ہو جائے گی۔ یہ بھی کفارہ ہوا کہ ایک پلڑے میں گناہ ہیں تو ظاہر بات ہے گناہ جھکنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ اس کا گناہوں کے پلڑے کے بالمقابل وہ نیکیاں ہو کر کیا ہو جاتی ہے؟ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گویا کہ وہ گناہوں کے برابر ہو کر اس کے نیکی اور گناہ کے پلڑے کو کیا کر دیتی ہے؟ برابر کر دیتی ہے۔ تو جتنی غلطیاں اس سے ہونے والی ہیں اللہ پیشگی طور پر اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ گویا وہ اس کے گناہوں کے برابر ہو کر ان کو مٹا دیتی ہے۔ شرح النووی میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، 1 سال بھر کے گناہ کوئی مذاق ہے؟ اتنا ایک آدمی کو ایک گناہ بھی ہلاک کر سکتا ہے، ایک گناہ بھی ایک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی چھوٹے گناہوں کے بارے میں بے فکر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچتی رہنا، اس لیے کہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کر دیے جائے، اس کا ڈھیر بنے تو اچھی آگ اس سے جل جاتی ہے۔ کیسی خطرناک مثالیں دیکھیے کہ آدمی کہے اتنی چھوٹی لکڑی کیا جلائے گی، لیکن ایسی چھوٹی لکڑیاں جب جمع ہو جاتی ہیں اور پھر ان میں آگ لگائی جائے تو اس سے ایک بڑی بھیانک آگ بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا چھوٹی غلطیوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، لہٰذا چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہاں پر سوال یہ ہے، ایک بہت بڑا سوال اور مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے، اور یہ مسئلہ اس دور میں پیش آیا، پہلے کبھی پیش نہیں آیا، کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، 2 عام قول یا مشہور قول اس سلسلے میں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھا جائے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اسی دن روزہ رکھیں جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، عرفہ سے ہے۔ اور حدیث میں الفاظ کیا آئے ہیں؟ من صام یوم عرفہ،
جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ تو ظاہر بات ہے عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا مطلب جس دن حاجی عرفات میں ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھا جائے۔ دنیا میں جو لوگ جہاں پر ہیں وہ اپنے مقام کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ ایک تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ چاہے حج ہو یا رمضان ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے لیے مکہ ہی کی تاریخ کا اعتبار ہوگا پوری دنیا میں۔ یہ تیسرا عجوبہ قول ہے جو احمد شاکر وغیرہ سے انہوں نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے کہا کہ ان کو مکہ ہی کے حساب سے چلنا چاہیے۔ جہاں تک کہ مکہ کی تاریخ کا معاملہ ہے، قرآن و سنت میں اس کے مطابق کوئی بات نہیں ہے کہ مکہ کو مرکز بنایا جائے پوری دنیا کے اعتبار سے۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس طرح کی صراحت موجود نہیں ہے، اور تجربہ بتاتا ہے پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں، حال کے سال دیکھیں، تو اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی مکہ سے پہلے دوسری جگہ بھی چاند دکھتا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، اب وہ لوگ یہاں گھبرا جاتے ہیں کہ جب ہمارے سارا حج کا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے، ہمارے یہاں چاند دکھا ہے، تو ہم باہر کا لیں یا یہاں کا لیں۔ تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور ملک میں ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ کیا عرفہ سے پہلے عرفہ کا روزہ رکھیں یا کب رکھیں؟ اب جس دن سوچیے اس کو یا سمجھیے بات کو کہ ایک ملک ہے جو سعودی عرب سے پہلے چل رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کچھ ملکوں میں ایک دن پہلے دکھائی دیا، کئی بار ہوا ہے ایسا، 1-2-4 سال پہلے سری لنکا میں اور پہلے دکھائی دیا تھا، اب کیا کریں گے اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن پہلے اگر ان کا چاند دکھائی دیتا ہے سعودی سے پہلے، مکہ سے پہلے، تو ظاہر بات ہے ان کے ہاں پر جس دن عید ہوگی وہاں پر کیا ہوگا؟ مکہ میں ایک دن مکہ لیٹ چل رہا ہے ان سے، تو وہاں پر عرفہ ہوگا، وہاں پر جو ہے عرفہ ہوگا۔ اب عید کے دن وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اب ان کے یہاں تو عید ہو گئی، 9 تاریخ چلی گئی اور 10 تاریخ کو وہاں عید ہے، لیکن ایک دن لیٹ وہاں سے مکہ ہے، تو اب وہاں پر کیا ہو گیا؟ وہاں پر عرفہ کا دن ہے اور یہاں پر عید کا دن ہے۔ اب کیا کریں گے؟ مکہ والوں نے ان کی خبر نہیں مانی، بھائی ہمارے حساب سے ہم کریں گے، اور ایسا ہوا ہے، یمن وغیرہ میں دکھائی دیا، خبر نہیں مانی گئی، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ راجح قول اس میں یہ ہے کہ جیسا شیخ عثیمین رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن جبرین اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ملک جہاں چاند دکھائی دیتا ہے وہ اپنے اعتبار سے عرفہ، عید الفطر، رمضان یا اسی طرح سے عید الاضحیٰ وہ اپنے اعتبار سے منائے، ان کے چاند کو دیکھ کر وہ اپنے یہاں پر عید، افطار اور روزہ اور حج اور جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے حساب سے سارے معاملات کریں۔ حج تو وہاں ہوگا لیکن یہاں عرفہ کا روزہ ہوگا۔ بعض دوسرے علماء جیسے شیخ بن باز وغیرہ ہیں یا دوسرے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتبار چونکہ عرفہ ہے اور عرفہ وہاں ہوتا ہے لہذا اعتبار وہاں کا کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے دونوں بڑے عالم ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ سارا معاملہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک وجہ اس کی ہے اختلاف مطالع کہ چاند الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اوقات میں دکھائی دیتا ہے، چونکہ دنیا گھومتی رہتی ہے سائنسی اعتبار سے، اس لیے کہیں چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کے کچھ بعد دوسرے علاقوں میں رات ہوتی ہے اور وہاں دکھ چکا ہے، پھر یہاں نہیں دکھتا ہے، یا یہاں بعد میں چونکہ رات ہو رہی ہے چاند اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ان کو دکھائی دیتا ہے لیکن پہلے جہاں رات ہوئی ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک علاقے میں جیسے ہندوستان مثال کے طور پر یہاں رات پہلے ہوتی ہے اور سعودی میں کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ 2.5 گھنٹہ بعد۔ اب یہاں پر رات ہوئی، مغرب ہوئی، اندھیرا ہوا، چاند کا ٹائم ابھی وہ اس طرح سے آیا نہیں ہے کہ ہم کو صاف دکھائی دے۔ بعد میں جب سعودی میں شام ہوتی ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو چاند اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان کو دکھائی دے، تو اکثر یہاں دکھائی نہیں دیتا اور وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے دنوں کا کبھی 1 کبھی 2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔
چاند کہیں جاتا ہے؟ نہیں، چاند ہمیشہ آسمان میں ہوتا ہے. تو چاند تو ہے، مسئلہ چاند کے ہونے نہیں ہونے کا نہیں ہے، چاند کے دکھائی دینے کا ہے. کیونکہ حدیث میں ہلال کی رؤیت کے بارے میں کہا گیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. ہلال دیکھ کر، چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. تو اس کا خطاب دیکھنے سے ہے، لہذا سب دیکھتے ہیں. کسی علاقے میں دکھائی دیتا ہے، کسی میں نہیں. اب اس اعتبار سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں دکھائی دے اور دوسرے علاقے میں دکھائی نہیں دے تو کیا کریں. اس بارے میں جمہور کا قول امت میں ابتدا ہی سے ہے، صحابہ کے دور سے، کہ اگر دور دراز کے علاقے ہیں، ایک علاقے میں دکھائی دیتا ہے دوسرے میں نہیں، تو اپنے اپنے اعتبار سے وہ عید منائیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ روزہ رکھیں. اور اس میں صحابہ میں سے کوئی بھی مخالف نہیں ہے صحابی کا. اس کی روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے. قریب کہتے ہیں کہ لمبی روایت ہے، میں اختصاراً اس کو الفاظ اس کے زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کر رہا ہوں. قریب کہتے ہیں میں گیا شام، وہاں رکا اور وہاں ہم کو چاند دکھائی دیا. ہم لوگ روزہ سے تھے، مہینے کے اخیر میں رمضان میں ہم پہنچے. کہاں؟ مدینہ. شام سے مدینہ. قریب تابعی ہیں، اور آپ اچھی طرح بات بولیں گے یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں ہے. قریب پر کسی کی کوئی جرح نہیں ہے، اس لیے وہ بھول جائیے، یہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور قریب کے بارے میں کسی کی بھی جرح نہیں ہے. قریب جب مدینہ میں لوٹے اخیر میں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی اس وقت میں تھے مدینہ میں، ان سے بات چیت ان کی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہلال کے بارے میں ان سے پوچھا اور کہا کہ کب دکھائی دیا تم کو ہلال؟ قریب نے کہا کہ ہم کو دکھائی دیا وہاں شام میں، سیریا میں. شام میں ہم کو دکھائی دیا کب؟ جمعہ کی رات میں. اور ابن عباس نے پوچھا تم نے دیکھا خود نے؟ انہوں نے کہا ہاں، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، انہوں نے روزہ رکھا، لوگوں نے روزہ رکھا، یعنی سب نے دیکھا. ایسا چھپا ڈھکا معاملہ نہیں تھا. پوری پبلک نے چاند دیکھا اور سب نے روزہ رکھا. اور اس وقت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے مسلمانوں کے حاکم، انہوں نے روزہ رکھا. ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کو دیکھا، یعنی ایک دن لیٹ. معلوم ہوا کہ مدینہ سے پہلے کسی علاقے میں چاند دکھائی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوا. ہسٹری میں صحابہ کے زمانے میں ہوا ایسا. مدینہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ کو نہیں دکھائی دیا، دور سے لوگ آئے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے قریب نے پوچھا کہ آپ کے لیے حضرت معاویہ کا چاند ہلال دیکھنا کافی نہیں ہے؟ الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کہ آپ کو حضرت معاویہ کا ہلال دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یہ خبر کافی نہیں ہے؟ ابن عباس نے کیا کہا؟ لا، نہیں. آدمی آج بولتا نا سعودی میں چاند دیکھے آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں حضرت معاویہ، کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ان کا چاند دیکھنا، روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں. کوئی آدمی کہتا ہے ان کا جھگڑا کچھ ہوگا؟ نہیں. ابن عباس یہ نہیں کہہ رہے میرا ان سے کچھ اختلاف ہے، ان کی وہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے یا میں نہیں مانتا ان کو. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے. انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور کہا فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، ہم تو بس روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 روزے مکمل کر لیں، یا چاند دیکھیں اس سے پہلے. اگر 29 کو دکھائی دیتا ہے چاند تو 29، نہیں تو 30، تو ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن مکمل کر لیں یا پھر اس سے پہلے ہم کو چاند دکھائی دے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور عام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے.
امام ترمذی نے اور اس طرح سے دوسرے محدثین نے. امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر اہل علم کا عمل ہے، اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ہر بلد کے لیے اس کی رؤیت ہے. مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے، یہ خبر مدینہ آئی نا، قریب نے الگ عید منائی، قریب نے الگ عید منائی، ایسا کوئی خبر ملتی ہے؟ مدینہ میں وہ خبر نہیں پہنچی. مدینہ کے لوگ دو پارٹی ہو گئے، ایک بولے ہم پہلے منائیں گے، ایک بولے نہیں ہم برابر منائیں گے. مدینہ کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر دو عیدیں ہوئی ہوں، ایک ابن عباس کے حساب سے، ایک قریب کے حساب سے. کبھی نہیں ہوا وہاں پہ. مدینہ میں صحابہ تھے، تابعین تھے، اتنے سارے لوگ وہاں پر تھے. وہاں پر اس خبر کے پہنچنے کے باوجود بھی ایک دن پہلے عید نہیں منائی گئی. دوسری بات یہ کہ اب دیکھیے آج اگر ہم کو معلوم پڑ جائے کہ ارے ہم کو تو معلوم ہی نہیں پڑا، کل کا روزہ ہمارا چھوٹ گیا اور فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا، تو اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ اس کو معلوم ہے میں ایک دن لیٹ ہو گیا، مان لیجئے بمبئی میں دکھائی دیا اور ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا، کھائے پیے سو گئے، صبح اٹھے ناشتہ واشتہ کر کے ڈگار لے کے باہر نکلا، ایس ایم ایس آیا یا واٹس ایپ پہ آیا اور رمضان شروع ہو گیا نا. بولے کہے گا رمضان؟ مجھ کو تو معلوم ہی نہیں. گاؤں دیہات میں آدمی رہتا ہے، نہیں خبر تھی اس کو، نہیں معلوم پڑا اس کو، وہ کیا کرے گا؟ بھائی مجھ کو خبر نہیں پہنچی، میرا رمضان آج سے نہیں کل سے ہے. کر سکتا ہو؟ نہیں، بلکہ اس کو یہ ماننا پڑے گا میرا روزہ چھوٹ گیا، چاہے پورا دن چلا جائے، رات میں معلوم پڑے تو ایک دن لیٹ چل رہا ہے یا اپنا کیلنڈر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے. اب رمضان لیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، رمضان تو جیسا چلے گا ویسا چلتا رہے گا، تاریخ سٹینڈرڈ ہوگی، میرے حساب سے نہیں ہوگی. اب جب رمضان ختم ہو گیا تو اس پر روزہ قضا باقی ہے کہ نہیں؟ مدینہ میں کبھی مسلمانوں نے روزے کی قضا کی ہو اس طرح سے؟ ابن عباس کے زمانے میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی کو حکم نہیں دیا کہ ایک روزہ ہم پیچھے چل رہے ہیں، شام میں چاند ایک دن پہلے دکھا، اپنے یہاں لیٹ دکھا، تم لوگ کیا کرو، ایک روزہ اپنے اوپر باقی ہے تو لہٰذا اس روزے کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی. کیا ابن عباس نے کہا؟ کوئی آدمی بول سکتا، بولے بھی ہوں گے، ہم کو کیا معلوم. ابن عباس نے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بطور جدل، ممکن ہے انہوں نے کہا ہو. نہیں کہا ایسا کدھر ہے؟ ہم کہیں گے نہیں کہا، ایسا خود حدیث میں موجود ہے. ایک دن لیٹ ہو گئے، رمضان جنوری فروری کے ایسا ہوتا گیا، 31 کی جنوری یا فروری 29 کی 28 کی. رمضان یا تو 30 کا ہوگا یا پھر 29 کا ہوگا، کوئی بھی مہینہ یا تو 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں کر کے بتایا، الصوم کذا و کذا، ایسا آپ نے بتایا، 3 مرتبہ 10 بتایا اور پھر ایک مرتبہ میں کیا کر دیا؟ 29، ایک کم کر دیا. یعنی آپ نے بتایا مہینہ یا تو 30 کا ہوگا یا پھر 29 کا ہوگا. ابن عباس کہہ رہے ہیں ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم کتنے مکمل کریں؟ ایک دن لیٹ رہے کہ 30 مکمل ہوئے، یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک دن یہ آگے پیچھے چل رہے ہیں شام سے، تو ظاہر بات ہے یہاں پر 30 دن ایک دن چھوٹ کے ہی ہو سکتے ہیں. اب اگر 30 دن مکمل کر لیں اور پھر اس کے ساتھ میں ایک دن پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی جوڑ لیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 31. کیا 31 کا مہینہ اسلام میں ہوتا ہے؟ نہیں. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ ایک دن لیٹ ہو کے بھی اپنے 30 ہو سکتے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراہ، ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے 30 دن پورے ہو جائیں یا پھر ہم اس سے پہلے چاند دیکھ لیں. تو 30 دن اس کے باوجود بھی مکمل ہو سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا پورے مدینہ میں ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ایک صحابی ایسا بتا دیں
جنہوں نے ابن عباس کے فیصلے پر اعتراض کیا، معلوم یہ ہوا کہ پورے مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں کوئی مخالف نہیں تھا۔ کوئی آدمی اب یہاں یہ کہہ سکتا ہے، اس کو میں مستقل اگلے رمضان سے پہلے لینے والا ہوں انشاءاللہ، یہ بڑا موضوع ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ آ جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ سال تو 2 بار لیٹ ہو گئے، بولا نا یہ ملک والے صحیح لوگ نہیں ہیں، تو بعض اوقات یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، جرمنی، بنگلہ دیش، کچھ بھی ہو، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ اصل کیا ہے۔ اور اس زمانے میں تو ابن عباس کہاں رہتے تھے؟ انڈیا میں؟ کہاں رہتے؟ برما میں؟ وہ مدینہ میں ہے کہ مدینہ والے بھی ویسے ہی تھے، لاپرواہ تھے، کسی نے بھی چاند نہیں دیکھا، سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا وہاں پہ، اور ایک دن پہلے کہاں دکھا؟ شام میں۔ اب ٹھیک ہے چلو ماننا تو چاہیے، کیا صحابہ ایک عالمی رؤیت کے قائل تھے؟ ابن عباس نہیں مان رہے ہیں اور کوئی ان کا مخالف نہیں، کوئی نہیں بول رہا گمراہ ہو گئے، دیکھو اسلام سے ہٹ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو بانٹ دیا ٹکڑوں میں، کتنے بڑے بڑے فتوے لگتے ہیں مسلمانوں میں، امت میں تفریق کر دی، امت کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ ابن عباس نے، قریب نے کہا آپ پوری امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے ان کے حساب سے چلنا۔ نہیں، ساری دنیا کا چاند اللہ نے ایک بنایا، تم نے 2 کر دیے، کہا قریب نے ابن عباس سے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے کافی نہیں؟ کہا نہیں، لا، ہم کو کیوں، کس بنیاد پہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم ہم کو دیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہاں پہ کہا وہ ابن عباس کا اجتہاد ہے، ہم حدیث پہ چلیں گے۔ کیا حدیث ہے؟ روزہ رکھو چاند دیکھ کے اور افطار کرو چاند دیکھ کے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہم نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ابن عباس کیا مان رہے ہیں؟ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہے، یعنی وہ جو حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاقدروا له 30، اگر تم روزہ رکھو چاند دیکھ کے، افطار کرو چاند دیکھ کے، اور اگر تم پر بادل چھا جائیں، غبار آسمان میں ہو، بادل آسمان میں ہو، تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ تو لوگوں نے کہا اصل حدیث یہ ہے، اس کو ہم دیکھ کے چلیں گے، چاند دکھانا ادھر ہم مانیں گے، ابن عباس کا اجتہاد ہم نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھے صحابی تھے، بہت اچھے صحابی تھے، ہم کو محبت ہے، لیکن ان کا اجتہاد ہے، وہ ہم حدیث مانتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ حدیث ہم کو زیادہ اچھی سمجھ رہی ہے مدینے والوں کو؟ کیا ابن عباس کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ بعض لوگوں نے کیا کہا، ابن عباس کے اجتہاد سے ہم استدلال نہیں کریں گے، ہم ابن عباس کی حدیث سے استدلال کریں گے، لہٰذا ہم عالمی رؤیت مانیں گے، اور ابن عباس کا جو اجتہاد ہے، ان کا جو فہم ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے اوپر دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کرنے لگیں تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہاں اولاً تو یہ کہ ابن عباس کا مدینے میں کوئی مخالف صحابہ میں سے موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بہت پختہ بات ہوتی ہے کہ کوئی صحابی کوئی بات کہے اور اس کے بالمقابل کسی کی بات نہیں ہو، اور وہاں پورے مدینہ میں سب کے سب گمراہ تو نہیں ہے نا، وہاں پہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علم والے لوگ ہیں، مدینہ نبوی مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دم صاف الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو اس مسئلے میں، اس مسئلے کی تطبیق، اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کی خبر قبول کرنا، اس میں ڈسٹنس بتایا جا رہا ہے کتنا ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض گھوڑے سوار جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ہم نے شام میں چاند دیکھا اور ہم آ کے خبر دے رہے ہیں، مدینہ میں دکھائی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عید اگلے دن منائیں گے، یعنی وہ دن گیا، ہم اگلے دن منائیں گے۔ آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا، یعنی روزہ تھے، چاند نہیں دکھا تھا، لوگ دور سے آئے گھوڑ سوار اور کہا کہ ہم نے کل رات میں دیکھا تھا چاند، یعنی کل مغرب میں، اور آج وہ آئے ہیں صبح کے وقت میں، زوال کے قریب، اور کہا کہ اب ہم کو چاند دکھا ہے، خبر ہے، آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا تم کتنی دور سے آئے،
ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پلین تھے؟ اس زمانے میں کیا لوگوں کے پاس ٹرین تھی؟ ایک آدمی گھوڑے پر سے آیا ہے. جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ گھڑ سوار کتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی شام میں نکل رہا ہے, وہاں پر سفر کر کے گھوڑے سے آ رہا ہے آدمی, کتنا ڈسٹنس آپ خود سوچئے کہ اگر گھوڑے نارمل رفتار سے آتے ہیں تب بھی کتنا سفر آج یہاں سے نکل گئے مغرب کے بعد, آپ بتائیے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں پہنچیں گے؟ انگلینڈ میں. کتنی دور سے آئے تھے وہ لوگ. اتنا صاف اندازہ ہے کہ ایک آدمی کتنی دور سے آ سکتا ہے. گھڑ سوار اندازہ 48 میل کے حساب سے وہ لوگ سفر کرتے تھے ایک دن میں. یہ اندازہ ان کا عام رول تھا کہ 48 میل کے حساب سے وہ لوگ سفر کرتے تھے. اب وہ رکے, پڑاؤ ڈالے, کھانا کھایا, رکے, پھر چلے. کتنا ہوا اندازہ؟ آپ اس اندازے سے پکڑ کے چلیں گے. وہ کوئی براق پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھے کہ ایک دم جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں پہنچ جائے. وہ عام سواریوں کے اعتبار سے آئے تھے. اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت دور سے لوگ نہیں آئے. آپ خود اندازہ لگا کے بتائیے کتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. گھوڑا کتنی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے اور کتنے کلومیٹر اتنے وقت میں طے کر سکتے ہیں, آپ خود سوچئے. تو اس اندازے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر کو قبول کیا. لیکن ابن عباس کا کیس کلیئر ہے, وہ شام سے کئی دنوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں. تو شام دور ہے. اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حد مقرر ہو رہی ہے کہ اگر اتنی دور کا اگر ہے تو اس کی خبر مانی نہیں جائے گی, خصوصاً اگر اس کا چاند دیکھنے کا دن الگ الگ پڑتا ہو. تو اسی سے علماء نے اختلاف مطالعے کی دلیل لی ہے کہ ایک علاقے میں بالکل وہاں بادل تھے, ایسا ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں, چاند دکھائی نہیں وہاں پہ, اور اس سے پہلے ایک دوسرے علاقے میں دوسرے ملک میں دکھائی دیا. تو اگر اس طرح سے چاند دکھنے کے اگر فرق ہوتا ہے کہ یہاں ایک دن پہلے ایک دن بعد یہاں دکھتا ہے, تو ایسی صورت میں ان کو ان کے حساب سے کرنا ہے, نہ کہ ان کے حساب سے. یہ کہاں سے مل رہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے جو سمجھے اور انہوں نے پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیا, وہ امت کے لیے دلیل ہے. اس لیے کہ پورے مدینہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, پورے مدینہ نے اس کو قبول کیا. کیونکہ پوری مدینہ کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے اس دن کی قضا کی, لوگوں میں اختلاف ہوا, 2 عیدیں منائی گئیں, ایسا کہیں بھی ہم کو ملتا نہیں ہے. لہٰذا راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہر علاقے کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے. اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ نہیں ہے کچھ بھی. اس حدیث کے بارے میں مفہوم بالکل صاف ہے کہ وہ لوگ بہت دور سے نہیں آئے تھے, گھڑ سوار تھے, وہ کوئی راکٹ میں نہیں آئے تھے وہ لوگ. اس لیے اتنا زیادہ سفر گھوڑوں پہ طے نہیں ہوتا ہے عموماً. لیکن یہاں صاف بات ہے کہ بہت دور سے وہ لوگ آئے ہیں, اور آنے کے بعد ابن عباس نے ان کی خبر قبول نہیں کی. انہوں نے صاحب پوچھا آپ کے لیے ان کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہاں کی خبر یہاں کافی نہیں ہے, اور قضا اس میں ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں یاد رکھنے کا ہے. تو اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا کیا؟ عرفہ تو انڈیا میں نہیں ہوتا ہے, چلو عید الفطر اور روزہ ہوتا ہے, عرفہ نہیں ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ قول بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عرفہ وہاں پر ہے. کیا قرآن کریم میں یا احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ حاجی آج کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے آج بھی ریڈیو بند کرو, آپ ٹی وی بند کرو, موبائل بند کرو, واٹس ایپ بند کرو, ای میل بند کرو, انٹرنیٹ سب ختم کر دو. آپ کے پاس اگر مکہ میں کیا ہو رہا ہے جاننے کا ذریعہ نہیں ہو, جیسا کہ آج سے 1000 اور 1400 سال پہلے سے اب تک تھا, یہ 50 سال سے مصیبت شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا, اور آج بھی اگر یہ سب بند ہو جائے تو کیا عرفہ کا روزہ کینسل ہو جائے گا؟ تو پھر کب رکھیں گے؟ اب بولے آدمی بولے گا حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں تب عرفہ کا روزہ ہوتا ہے, تو بتائیے آج کہاں ہیں؟ بولے مجھ کو کیا معلوم, تو پھر روزہ کب رکھوں؟ مت رکھ, معلوم ہی نہیں تو رکھے گا کیسا؟
ایک کام کر 9 کو رکھ، لیکن آج 9 کو ہے کہ نہیں آج ہی؟ بولے وہاں تو 9 کے حساب سے ہوتا ہے، یہاں بھی 9 پکڑ کے چل، 8 کو رکھوں، 7 کو رکھوں، 6 کو رکھوں، 5 کو کب رکھوں؟ بولے گا ایک کام کر 9 کو رکھ۔ 9 کی دلیل ہے؟ نہیں۔ پھر تو جو لوگ عرفہ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے 9 کی، پھر اگر ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے اور 1400 سال سے جو مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں وہ کب رکھتے تھے؟ یعنی 1400 سال تک ایک حدیث پر عمل ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 1400 سال کے بعد اس پر عمل آج ہو رہا ہے کہ عرفات میں حاجی ہیں اور معلوم ہو کہ آج عمل کر رہے ہیں۔ یعنی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، فقہا، بڑے بڑے اللہ کے ولی جتنے بھی تھے، ایک کا بھی روزہ صحیح ڈھنگ سے ہوا نہیں، جیسا قاعدے سے ہونا چاہیے کہ وہ حاجیوں کے ساتھ میچ ہو جائے، نہیں ہوا۔ اب ہمارا ہوگا جنٹلمین کا، کیسے ہوگا بتائیے؟ یعنی اللہ کے نبی، اگر ایسا ہوتا واقعی کہ جاننا ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کو ایسی چیز کا مکلف کر دیا گیا جو ان کے لیے قابل عمل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے سمجھیے اس بات کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو 1400 سال تک اللہ نے مسلمانوں پر وہ ذمہ داری ڈالی تھی جو ان کے بس میں نہیں تھی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ حاجی کہاں ہے معلوم کرو۔ تو چین میں جو روزہ رکھ رہا ہے کیسا معلوم کروں میں؟ کیونکہ روزہ کب رکھنا ہے وہ حساب سے حاجی کو دیکھ کے رکھنا ہے، ان کی ڈیٹ کیا چل رہی ہے اس کے حساب سے کرنا ہے۔ میرا چاند کوئی ویلیو نہیں اس کی، وہاں کا چاند مکہ کا، تو معلوم کرو کیسا؟ چین میں چیل پہ اڑ کے جائے گا؟ کیسا جائے گا؟ تو اس کے پاس کوئی ذریعہ اس کا تھا نہیں، یعنی اللہ نے اس کو ایسے چیز کا مکلف کیا جو اس کے بس میں نہیں تھا۔ کتنے سال تک؟ 1 2 3 1400 سال تک۔ پھر اللہ نے ٹیکنالوجی بھیجی کہ سارے مسلمانوں کے لیے ممکن ہوا کہ جانے وہاں کیا چل رہا ہے، اب جا کے ہم صحیح ڈھنگ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جتنے سلف تھے ایک کا بھی روزہ صحیح نہیں تھا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی وہاں پہ چونکہ معلوم نہیں پڑ سکتا تھا اس لیے 9 کے حساب سے رکھتے، لیکن آپ ہی تو بول رہے تھے نا 9 کی کوئی دلیل ہی نہیں، 9 آیا ہی نہیں حدیث میں، تو تم کر رہے کیسا عمل اس کے اوپر؟ بولے نہیں اصل تو 9 ہے نا، وہاں بھی رہیں گے تو 9 ہی دیکھ کے چلنا پڑتا نا۔ اچھا آپ سمجھ میں آیا۔ ارے بھائی کسی حدیث میں ایسا ہے کہ حاجی جب جا کے ٹھہریں تب عرفہ ہوتا ہے؟ ایسا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حاجیوں کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، وہ حاجی کس حساب سے کرتے؟ آپ سوچئے اس کو ذرا۔ ایک آدمی حج میں ہے، وہ سوچتا ہے کام کرتا میں آج ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں وہاں پہ، تو اس کے جانے سے وہ ہو جائے گا یا اس کو کوئی تاریخ سوچنی پڑے گی کب جانا چاہیے؟ آپ حج کو جاتے ہیں تو کب جائیں گے؟ آپ تاریخ نہیں دیکھیں گے وہاں پہ؟ حج کے جو اعمال ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے کیوں کہا کہ وہ 10 تاریخیں ہیں، 1 2 3 اس کو گننا نہیں پڑتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہاں، فلاں تاریخ کو یہاں اور فلاں تاریخ کو یہاں۔ تو حاجی خود کیا دیکھ کے کرتا ہے؟ وہ خود تاریخ دیکھتا ہے۔ تو جب تاریخ ہے ہی نہیں عرفہ کے لیے تو تاریخ آئی کہاں سے پھر؟ تو عرفہ کے لیے تاریخ ہے، اس کے لیے وہاں تاریخ دیکھ کر ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کدھر ہے یہ حدیث میں، تو پھر ہم کہیں گے کہ حاجی جو عرفات میں جا رہا ہے وہ کیا دیکھ کے جا رہا ہے؟ مطلب وہ کیا حساب سے جا رہا ہے؟ اس کا دل جب ہوا جب جا رہا ہے؟ نہیں، وہ بولتا ہے آج کتنی تاریخ ہے؟ آج فلاں تاریخ ہے، آج جانا پڑے گا۔ اس کو تاریخ دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 10 ذو الحجہ ہی کو عید ہوتی ہے، 10 ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے، اس کے ایک دن پہلے عرفہ ہوتا ہے، تو وہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ پوری علماء کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں، لغت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، شرحیں اور ساری کتابیں، ان میں آپ دیکھیں گے عرفہ کب ہوتا ہے، سب نے لکھا ہے عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ عرفہ کی تعریف ہی ہے۔ یوم عرفہ کب؟ کوئی پوچھے حاجی سے پوچھا آپ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے، کیا بولے گا وہ؟ جس دن ہم لوگ عرفہ میں جائیں گے اس دن ہوتا ہے۔ ان کے جانے پر نہیں ہے، ان کے جانے کے لیے بھی قاعدہ تاریخ ہے، اس کو سمجھیں۔ تو وہ 9 تاریخ سارے مسلمان 1400 سال سے لے کر آج تک 9 تاریخ کا اعتبار کرتے آئے ہیں۔ یہ بولنا کہ یہ غلط ہے۔ آپ اس کے مطابق یہ بتا رہے کہ 1400 سالوں میں جتنے مسلمانوں نے روزے رکھے سب نے غلط رکھے، اور ان کا پھر سوال آپ سے یہ ہوگا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا دیکھنا،
اور اللہ نے نہیں کہا ممکن نہیں تو ایسا رکھو اور ممکن ہو تو ایسا رکھو. کہاں ہے دلیل؟ ہے اس کی آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. تو یہ اصل مسئلے کا حال ہے. اس کو اور تفصیل سے انشاءاللہ ایک ایک دلیل اس کا کیا معنی ہے، واقعی سمجھنے میں کہاں غلطی ہوئی ہے. اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جب سعودی میں چاند دکھتا ہے تو اس وقت میں میکسیکو اور بہت سارے وہ ممالک جو امریکہ کی طرف کے ہیں وہاں پر صبح کے 9-10 بجے ہوتے ہیں. اب یہاں سے اس کے حاجی چچا فون کر کے بول دیے کیا چاند دکھا؟ ہاں یہاں پہ سعودی میں چاند دکھ گیا عید کا یا رمضان میں، مان لیجئے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا. اب وہاں پہ سعودی میں کیا ہوگا؟ چاند دکھا کا مطلب آپ جب صبح آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. چاند دکھا. لیکن جیسے ہی چاند دکھا فون کر کے اس نے اپنے رشتہ دار کو میکسیکو میں بتا دیا چاند دکھا آ گیا پہ، تو اب وہاں پہ کیا ہے؟ صبح چل رہی ہے وہاں پہ. اب اس نے کیا کرنا؟ چاند دکھ گیا کا مطلب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ آج رمضان شروع ہو چکا ہے تو اب انہیں کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. وہ کیسے روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے؟ بولے گا نہیں میری ابھی شام ہوگی رات ہوگی پھر اگلا دن آئے گا. پھر آپ تو بول رہے تھے ایک ہی دن میں ہونا چاہیے سب طرف. اب آپ کا دن اور اس کا دن الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک آپ کی خبر مان کے بھی الگ ہو رہا ہو. لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف اس میں اختلاف. عید کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ادھر ایک دن عید ہو رہی ادھر ایک دن عید ہو رہی. ٹھیک ہے، سعودی میں خبر ملتے ہی جب وہ فون کرے گا اس کو تو اب وہاں کا دن ایک ہو رہا ہے کیا؟ یہاں جس دن ہو رہا ہے اس کے اگلے دن وہاں پہ ہو رہا ہے، تب بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے اور اس پہ عمل ایک ہو کے بھی نہیں ایک ہو سکتا. اگر پوری دنیا میں اعلان ہو جائے ایک عید سب نے کرنے کا ایک دن میں، جیسی کیسے خبر آئی سب نے کرنا، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ ایک ساتھ سب کی عید ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ نے بولا بھی نہیں ایسا اپنے کو ایک دن عید کرو. کیوں بھائی؟ ساری دنیا میں نمازوں کے اوقات خالی روزہ ہی ملا آپ کو، خالی عید ہی ملی؟ نماز میں بھی ایک کرو نا. سب کی نماز ایک ساتھ ہوتی نہیں، بلکہ ایک شہر میں سب کی نماز ایک وقت میں نہیں ہوتی. یہاں سے اذان ہوئی، یہاں جماعت ہو رہی تو وہاں کی اذان ہو رہی. اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ سب کی نماز ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ سارے ملک میں نماز کے اوقات الگ ہیں، وہاں یہ بات کیوں نہیں سوچتی ہے کہ سب کی نمازیں ایک ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے؟ خالی رمضان میں اتفاق ہے اور نمازوں میں ڈیلی نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں سال میں ایک بار تو اتفاق ہونا چاہیے اور دن میں 5 بار اختلاف ہونا چاہیے. یہاں اتفاق کیوں نہیں؟ بولے ارے سب کا سورج الگ ہے نا. اور اب سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف اللہ نے ہی رکھا ہے. اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہاں پر غروب ایک وقت میں، دوسرے علاقے میں الگ ہے، تیسرا الگ ہے. چلتے جائیے 4 3 منٹ کا، گھنٹے کا فرق ہو جا رہا ہے. کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کا ایک ساتھ ہو جائے. اس کو ایک کرنے کی کوشش نہ اللہ نے بتائی نہ رسول نے بتائی. اللہ نے بھی نہیں بتایا. رب المشارق و رب المغارب، مشرقیں بھی کئی ہیں مغربیں بھی کئی ہیں. کیا ہے پھر؟ اللہ نے ہلال کو بھی کئی بتایا ہے. تو یہ ایک کرنے کا مقام یہ نہیں ہے. عقیدے میں اور عمل میں اور اتباع میں ایک ہوں ہم لوگ، نہ کہ ان چیزوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. سب کے چہرے الگ بنائے، کئی اختلافات ہیں، چہرے سب کے ایک جیسے ہیں. کیا اتفاق ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، سب ایک جیسے دکھتے، اتفاق پوری امت میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، زبانیں الگ، چہرے الگ، سب کے مزاج الگ. اللہ نے اختلاف رکھا. اختلاف فی نفسی ہی برا نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں شریعت کا حکم آ جائے اس سے ہٹ کے اختلاف کرنا یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں اس طرح کی بات نہیں ہے. بہرحال اس کو ہم کبھی اور تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ویسے یہ بھی خود ایک اچھی خاصی تفصیل ہے. سوال ہے کہ قرض دار ہے اور وہ حصہ کی قربانی کر رہا ہے، اس کا عقیقہ بھی باقی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے، اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرے، اور اگر عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو عقیقہ کرے. لیکن قربانی عقیقے کو مکس نہیں کرے کہ ایک دل سے عقیقہ ایک دل سے قربانی اور جانور ایک ہی. تو ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی نہیں ہوتا ہے. ایک بکرے میں دونوں نیت کر کے بھی نہیں ہوتا ہے، اور جانور بڑا ہے
اس میں ایک آدمی کا ہے کہ ایک حصہ عقیقے کا، 2 حصے عقیقے کے لڑکا تھا اور ایک حصہ قربانی کا، ایک دادا کا ایک نانی کا، تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی کی دلیل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی پر قرض ہے اور وہ دونوں میں سے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی، لیکن عقیقہ واجب ہے اور قربانی لازم واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو اب اس کی مرضی، دونوں میں سے جو چاہے کرے۔ میت کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بھی علماء میں اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ صدقے کی طرح ہے، اور صدقے میں ایصال ثواب ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے قربانی کو صدقے پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ صدقے میں ایصال ثواب ہوتا ہے، ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، لہٰذا قربانی اگر صدقہ ہے تو قربانی میں بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ قول ہے ان علماء کا جنہوں نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ دیکھیے اگر حج بدل آدمی کرتا ہے، میت کی طرف سے حج اگر کر رہا ہے، تو چونکہ حج میں قربانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب میت کی طرف سے وہ قربانی ہو سکتی ہے جو حج میں ہے، تو پھر یہ قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات مضبوط نہیں ہے۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ بات تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میت کی طرف سے بتایا ہے، لیکن الگ سے قربانی جو ہوتی ہے، جو غیر حاجی کی ہوتی ہے، آپ نے وہ میت کی طرف سے نہیں بتائی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اور چونکہ آپ کی امت میں وہ لوگ بھی تھے جن کی وفات ہو گئی تھی، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ وفات والے کی طرف سے بھی قربانی وہ ہوئی، تو میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ یہ استدلال ہے ان علماء کا جو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، لیکن بعض دوسرے علماء جیسے شیخ عثیمین وغیرہ کا کہنا ہے میت کی طرف سے خاص قربانی ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایصال ثواب ہے الگ سے وہ ہو سکتا ہے، حج بدل ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی دلیل موجود ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی میت کی طرف سے کرنا اس کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے قربانی میں اور ایصال ثواب میں فرق ہے۔ ایصال ثواب سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، قربانی سال میں کبھی بھی کر سکتے نہیں۔ 5ویں دن اگر کرنے لگے کوئی آدمی تو ہو سکتا ہے نہیں، اس کی قیود ہیں، اس کی قید ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ اس کا ایصال ثواب میں ایک آدمی چھوٹی سی بکری کرے، ایصال ثواب میں مرغی کر سکتا ہے کہ نہیں ذبح؟ ایک آدمی ایصال ثواب میں مرغی ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ مرغی ذبح کی اور اللہ میں یہ جو گوشت ہے میں صدقہ کر رہا ہوں، فلاں میت کو اس کا ثواب دے دے، مرغی کا بھی چلتا ہے، لیکن قربانی میں مرغی چلتی نہیں۔ تو معلوم یا قربانی الگ ہے اور ایصال ثواب الگ ہے، اس کی قید ہے کچھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور صحابہ کے ہاں فوت شدہ لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ کی بیٹیوں کی آپ کی زندگی میں وفات ہوئی، آپ نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنے چچا کسی کی بھی طرف سے کبھی قربانی نہیں کی۔ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، لیکن ایک اونٹ بھی حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ نے نہیں ذبح کیا، ایک اونٹ بھی آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی طرف سے ذبح نہیں کیا، ایک اونٹ بھی اپنی کسی بیٹی کی طرف سے آپ نے ذبح نہیں کیا۔ تو خالصتاً پورا جانور یا پورا حصہ کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی تو کوئی دلیل ویسے بھی نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ تو جب موقع ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایک عمل نہیں کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو عبادات میں شامل کرنا صحیح نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے، جیسا کہ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ خاص میت کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں۔ زیادہ سے زیادہ علماء نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ
کہ ایک آدمی اپنی قربانی میں اپنے گھر کے فوت شدہ کی بھی نیت کر لے تو گنجائش ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کہا ہے، لیکن یہ بھی محل نظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیل ملتی ہے وہ بھی امت کی ملتی ہے، اپنے گھر کے فوت شدہ لوگوں کی نہیں ملتی ہے۔ یعنی اہل کی نیت ملتی ہے لیکن فوت شدہ اہل کی وضاحت اس میں نہیں ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ امت میں فوت شدہ بھی آتے ہیں، اس لیے ان کو لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہماری کہاں ہے ہماری امت؟ اور کوئی آدمی اگر فوت شدہ کی طرف سے کر رہا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنے اور اپنی امت کی طرف سے کیا، تو پھر آپ بھی ایسا کریں، اپنے اور اپنی امت کی طرف سے کریں۔ سنت یہی ہوگی کہ جب پورا ہے تو پورا کریں، اس میں سے ایک آدھ چن کے امتی کو کیوں لے رہے ہیں؟ جب پوری امت کی طرف سے نبی نے کیا دلیل ہے تو آپ بھی پوری امت کی طرف سے کیوں نہیں کرتے؟ کوئی مسلمان نہیں کرتا ایسا، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، پوری امت کی طرف سے۔ پھر پوری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، تو اگر آپ کے دادا نانا نے قربانی کی ہے تو ان کی طرف سے دلیل یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی صرف ان کی طرف سے کی جن کی قربانی نہیں ہوئی۔ من لم یضح من امتی، یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں ذبح قربانی نہیں کر سکا، تو اب ان کی طرف سے دلیل تو نہیں ملے گی جو قربانی کر چکے ہیں، آپ ان کی طرف سے کہاں سے لائے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ دیکھیے پھر ہمارے دادا نانا میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ان کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، آپ نے کس کی طرف سے کی؟ میری امت میں جو قربانی نہیں کر سکا کیوں کیا آپ نے ان کی طرف سے؟ اسی لیے کہ جب ان کی طرف سے نہیں کیے تو میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اگر ساری امت کے لیے موقع ہوتا، آپ امت سے کہتے کہ تم اپنی طرف سے بھی کرو اور جو میت ہیں فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے بھی کرو، خصوصاً جن کی نہیں ہوئی ان کی طرف سے، ان ساری امت کے سارے افراد کی طرف سے ایک جانور میں آپ نے کیے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اے اللہ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، کوئی عالم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ کہے کہ 1400 سال میں جتنے مسلمان تھے اے اللہ یہ جانور ان کی طرف سے ہے، میں قربانی کر رہا ہوں۔ کوئی کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ منع کی دلیل کہاں ہے؟ بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیل اپنے دادا نانا کے لیے ہم لے رہے ہیں، فوت شدہ کے لیے لے رہے ہیں، اس میں خود پوری امت ہے، تو پھر پوری امت کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ ہم فوت شدہ کی طرف سے خالصتاً قربانی نہ کریں، اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں، لیکن بڑے علماء میں سے بھی شیخ عثیمین جیسے بڑے علماء، کبار علماء میں سے، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اطمینان اس بات پر کہ نہیں ہم کو فلاں عالم صاحب کا فتویٰ صحیح لگتا ہے اور ہم میت کی طرف سے کریں گے، اس کو کوئی برا نہ کہے، اس کو کوئی برا نہ کہے، اس لیے کہ اختلاف اس میں ہے، لیکن جو مطمئن ہو جائے ہاں دکھتا تو نہیں ہے کہ کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کرے تو مناسب نہیں ہے۔ جس کو اطمینان اس بات پر نہیں ہے تو وہ اپنے اطمینان والے مسئلے پر عمل کرے۔ سوال ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اس لیے کی جا سکتی ہے، لیکن بھینس کی قربانی سلف میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم بچنا چاہیے، بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ قربانی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عید کے دن خون بہانے سے، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، تو یعنی وہ اللہ کی پسند والا عمل ہے، اللہ کی پسند والا عمل ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا خوش ہونا بہت بڑی بات ہے، بادشاہ اگر ہم سے خوش ہوتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو قربانی کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا قربانی کے لیے نصاب شرط ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بھی زکوٰۃ اور قربانی کو جوڑا نہیں گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اگر آدمی کو لگتا ہے
اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر کے پرابلم میں نہیں آئے گا، تو ایسا آدمی قربانی کرے، بہتر یہ اس کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کرنا کیسا ہے؟ ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت بھی کہا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 12 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں شروعات میں پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں ہوں، کل ملا کے 12 تکبیرات کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سے دوسرا طریقہ وہ بھی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ابتدا میں، اور بعد کی رکعت میں 3 زائد تکبیریں رکوع سے پہلے۔ یہ بھی طریقہ ثابت ہے، امام الطحاوی نے روایت نقل کی اور ابن مسعود سے ثابت ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت گھر کے کتنے لوگوں کا نام لے سکتے ہیں؟ سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آدمی مثلا اس کا نام محمد ہے تو وہ ذبح کرتے ہوئے کہے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد۔ اگر اس کا نام زید ہے وہ کہے اللہم تقبل من زید و آل زید، بس ختم۔ تو وہ جو نام قربانی کرنے والے کا ہے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، یا وہ آل محمد بھی بول دے تو چل جائے گا۔ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، ختم۔ یعنی اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے، سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں، اگر 10-15 ہیں، نام لیتے لیتے بکرا بھاگ جائے گا۔ گڈو، چنو، چنٹو، پنٹو، سب کے نام لے رہا ہے اس کے اندر، ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ اپنا نام لے، مین آدمی جو بھی ہے، اور گھر والے میرے، گھر والے اس کو بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ایثار ثواب کے لیے مرحوموں کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایثار ثواب الگ ہے اور قربانی الگ ہے۔ قربانی خاص دنوں میں ہوتی ہے، اس کے جانور کے لیے خاص شرطیں ہیں، باقی جانوروں کے لیے آپ دیکھیے روزانہ جو آپ ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، مثلا آپ قربانی، عقیقہ اور ولیمے میں ایسا ہے کوئی مولوی صاحب بولتے ہیں بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، دانت وات دیکھو، اس کے کچھ بھی نہیں۔ تو عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، ولیمہ الگ ہے، ساری اور عام ذبح کرنا الگ ہے، تو اس کو قربانی کے ساتھ آپ مت ملائیے، دونوں الگ ہیں۔ سوال ہے کہ جواب کی وجہ سے جمعہ نہیں ملتی تو کیا ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اگر کسی کی واقعی مجبوری ہے تو جیسے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ایگزامز کا وقت ہے، یا اس کے کچھ کلاسز ہیں اور بالکل اسٹرکٹ ہے، وہاں پہ اگر ایبسنٹی رہی تو پرابلم ہوگا، تو ایسا آدمی اپنے لنچ ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھے۔ اگر کئی لوگ کالج میں یا ہاسٹل وغیرہ میں ہیں اور وہ سب مل کے وہیں پر جمعہ بنا سکتے ہیں تو بھی گنجائش ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کبھی کبھار چھٹی بھی کر لے اور جمعہ پڑھ لے، ایسا بھی کرے۔ سوال ہے کہ دسہرہ دیوالی میں مٹھائی اور بونس لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے کوشش اس بات کی کریں کہ اس سے بچیں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم وہ پوجا پاٹ کر کے دیتے ہیں یا نہیں، لہٰذا اگر شک اس میں ہے تو بچیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دکان سے مٹھائی لے کے ایسے ہی بس دے دیتا ہے تو اس میں لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے اس بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، اور خاص طور سے وہ عبادتی ان کا دور ہے، احتیاط کریں بہتر ہے۔ لیکن اگر کچھ اس طرح کی بات سامنے نہیں آتی ہے اور کوئی آدمی اپنی عید میں کچھ آپ کو بھیجتا ہے کھانے کے لیے اور آپ جان رہے ہیں کہ اس نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی ہے تو گنجائش اس میں کھانے کی ہے، بچنا افضل ہے۔ کیا عید کی نماز خواتین پر فرض ہے؟ ظاہر دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کا حکم دیتے تھے، اور اس میں حائضہ عورت کو بھی اس کا حکم دیتے تھے کہ وہ کم سے کم مصلی سے دور رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام عورتوں کو، دیکھیے سمجھیے اس کو، تمام عورتوں کو عیدگاہ آنے کا حکم ہے اور حائضہ کو مصلی سے دور رہنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ باقی جو عورتیں بچیں جو حائضہ نہیں ہیں وہ کہاں رہیں گی؟ عیدگاہ میں نماز میں شریک ہوں گی۔ تو
تو یہ ان کے لیے بھی حکم ہے، اور ظاہر دلیل یہی ہے کہ عورتوں پر بھی عید کی نماز فرض ہے۔ سوال ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے؟ دیکھیے صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کے بعد، چونکہ خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد اتر کر ممبر سے یا عید کی نماز پڑھتے ہی دعا، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ زیادہ بہتر یہی لگتا ہے دلائل دیکھ کر کہ خطبے کے دوران ہی دعا کی جائے، خطبے ہی میں دعا کی جائے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جمعہ میں بھی اللہ کے نبی، چونکہ جمعہ بھی عید ہی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تو جمعہ کے دن آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ خطبے پر ہی دعا کرتے تھے، خطبے میں ہی ممبر پر دعا کرتے تھے۔ تو عید میں بھی ممبر پر ہی یا اونچی جگہ پہ جب آدمی ہوتا ہے یا عیدگاہ میں ہوتا ہے تو آدمی جب خطبہ دے رہا ہے اسی میں دعا کرے، یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے۔ الگ سے اتر کے دعا کرنے کا میرے علم میں کوئی دلیل نہیں، اگر ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ حیض کی حالت میں خواتین عید کی نماز پڑھنے مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اصل عید کی نماز ہوگی عیدگاہ میں، اور عیدگاہ مسجد نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر جو جگہ نماز کی ہوتی ہے اس کو مصلی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں آنے کے لیے کہا، لیکن مصلی سے دور رہنے کے لیے کہا، اور مسجد میں حائضہ عورت نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت حائضہ ہے اور مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے تو ایسی عورت مسجد میں نہیں آئے گی۔ ہاں، مسجد سے جڑا ہوا کوئی حصہ خواتین کے لیے اگر ہے تو ایسے حصے میں عورتیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں، تاکہ وہ دعا میں شریک ہو جائیں۔ اگر نہیں ہے ایسی کوئی جگہ اور اگر نہیں آتی ہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اتنا بھی یاد رکھیں کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے آتی ہیں تو بغیر پردے کے نہیں آئیں۔ بہت ساری خواتین عید کی نماز کو آنا یاد رکھتی ہیں لیکن پردہ جو سال بھر یاد نہیں رکھتی ہیں۔ تو عید کی نماز کے لیے جب عورتیں آئیں گی تو پردے کے ساتھ میں آئیں گی اور زینت کا اظہار کرتی بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی عورتیں جیسے اپنی خوبصورتی کا دکھاوا اظہار کرتی پھرتی تھیں، تم ان کی طرح نہ کرنا۔ عید کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کی نماز کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز جلدی ہو اور سورج نکل جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ہو جانا چاہیے، آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے آنا ممکن ہو۔ تو چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس کے آس پاس عید کی نماز ہو جانا چاہیے۔ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے 8 یا 9 یہ آس پاس، اس کے آس پاس عید کی نماز ہو جانا چاہیے۔ اور خاص طور سے عید الاضحیٰ میں اور زیادہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی وغیرہ بہت سارے کام آدمی کے ہوتے ہیں، جلدی سے اس میں فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ سورج نکلنے کے بعد ہی ہوگی عید کی نماز، اس سے پہلے نہیں۔ فجر کے ساتھ عید کی بھی پڑھ لیے جلدی کر کے، نہیں پڑھ سکتے ایسا۔ دیوالی میں مٹھائی یا بونس کوئی خوشی سے دے تو کیسا ہے؟ اگر کوئی آدمی دے کہ بونس ساری قوم کو تو نہیں بانٹا جاتا ہے، جو جاب کرتا ہے کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اگر کسی تہوار کے موقع پر کمپنی اگر سب کا کام کرنے والوں کا ان کی تنخواہ بڑھاتی ہے یا ایکسٹرا بونس دیتی ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ایسا کچھ کر کے تو نہیں دیتے بتوں کے اوپر، وہ کام کرنے والوں کو چونکہ عید منانے والے ہیں یا اسی طرح سے دیوالی منانے والے ہیں یا کرسمس منانے والے ہیں، ان کو خرچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھ کو نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، نہیں لے اور کسی غریب کو دے دے۔ اگر اس کو نہیں چاہیے نہ لے، کون بولتا نہیں چاہیے؟ لیکن اگر کوئی چڑھاوا ہے اور وہ ہم کو دیتا ہے تو وہ لینا نہیں چاہیے، چڑھاوا نہیں لینا چاہیے۔ مرحوم کے لیے حج بدل میں حج کی کون سی قسم کرنا بہتر ہوگا، اور قربانی حج میں کرے یا نہ کرے؟ دیکھیے حج میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء نے نقل کیا ہے اس کو کہ آپ نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی تھی، تو کی جا سکتی ہے، حج میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور حج بدل میں کون سا کیا جائے؟ حج تمتع زیادہ بہتر ہے، کیا جا سکتا ہے اس کو۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
عرفہ کے روزے کے تعلق سے بتائیے. اتنا میں نے بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں سوال سے پہلے جواب ہو چکا ہے. بڑے جانور سے 7 حصے ہوتے ہیں، قربانی کے وقت ان 7 کا نام لینا پڑتا ہے کیا؟ دیکھیے 2 چیزیں کہ اگر ایک حصہ ہے مثلا اس میں زید، احمد، محمد، فلاں 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 جو ہے، عمر، عمیر، جو بھی اس میں 7 لوگ ہیں، اگر ذبح کرنے والا قصاب ہے جو اس 7 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، 8واں آدمی ہے جو ذبح کر رہا ہے، تو بھی چلتا ہے. کسی آدمی کو اپنا جانور قربانی دینے کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کرے گا. وہ کن کی طرف سے کرے گا؟ جن کا جانور ہے. چلو اچھا ہوا مفت میں مل گیا، اللہ میری قربانی قبول کر. وہ رہے بازو میں کھڑے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کی طرف سے نائب بن کے قربانی کریں، ان کی طرف سے نائب بن کے ان کی طرف سے قربانی کریں، اور وہ اس میں ان کا نام لے. بہتر ہے اے اللہ زید، محمد، فلاں، ابو بکر، عمر، اور ان کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، ایسا آدمی کہے. اس میں اللہم تقبل من فلان و فلان و فلان و فلان و فلان کہے تو ٹھیک ہے. اگر مان لیجیے جانور بھاگ رہے ادھر سے ادھر اور ٹائم نہیں ہے اتنا اور پبلک کھڑی ہے جلدی جلدی کرو، اگر وہ دل میں نیت کرتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ رقم دی تھی، جن لوگوں نے جانور خریدا، جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں جانور دیا ہے، جن کا ہے یہ، اے اللہ ان کی طرف سے قربانی، اگر دل میں نیت کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وہ قربانی انہی کی طرف سے مانی جائے گی جن کی طرف سے اس نے نیت کی ہے. لیکن اگر وقت ہے سب کا نام لیتا ہے تو اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے کہا کہ میری طرف سے اور محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے. ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا یہ طریقہ ہے، یہ نیت نہیں ہے. بعض لوگوں کی یہاں پہ روشنی ہوگی، یہاں پہ کیا کہیں گے، ارے دیکھو یہاں پہ نام لیے نا نیت کرتے وقت میں، تو نیت زبان سے بھی ہو سکتی، اس لیے نماز میں بھی ہو سکتی. الٹا مسئلہ ایسا قربانی سے نماز کی طرف، وہ نیت نہیں ہے، وہ نیت کا اظہار ہے. تو قربانی میں نیت کا اظہار ہے، وہ حج کے مراسم میں سے ہیں، وہ قربانی کے اعمال میں سے ہیں. وہ نیت نہیں ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ سے نیت ہوتی، پاؤں سے، سر سے نہیں. نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے بھی نہیں ہوتی ہے. نیت دل میں ہوتی ہے. وہ حج کے اور قربانی کے اعمال میں سے ہے. لبیک اللہم لبیک یا لبیک حجۃ و عمرہ، اس طرح سے جو بھی ہے یہ اعمال میں سے ہے، یہ نیت نہیں ہے. لہٰذا زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. سوال ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، قربانی کے وقت ان 7 کا نام لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ وہی جواب ہے کہ بڑے جانور میں حصے جو بھی ہوتے ہیں ذبح کرنے والا ان سب کا نام لے تو بہتر ہے. مختلف جگہوں سے گوشت آتا ہے، پتہ نہیں چلتا حلال حرام کا ہو، معلوم نہیں، کیا کریں؟ آپ خامخواہ شک نہ کریں. بھائی آپ کو گوشت لا کے دے رہا ہے ایک مسلمان ہے، اور مسلمان عموماً اچھا ہوتا ہے، خامخواہ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کریں. اللہ نے فرمایا کہ ان بعد الظن اثم، حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے بچو. حدیث میں بھی کہا گیا کہ ان الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. تو خواہ گمان کی بنیاد پر یہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا کمال حرام کا ہو، تو ہو سکتا ہے حلال کا بھی ہو، تو اب دونوں برابر ہو گئے. تو ترجیح دینے کی کیا نوعیت ہے؟ ترجیح دینے کے لیے کچھ آپ کے پاس ہے کہ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ حلال کا ہے، ہو سکتا ہے حرام کا ہے. اب دونوں گمان آمنے سامنے ہو گئے، کون جیتا؟ کوئی بھی نہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ تو مجرم بنا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. مسلمان میں اصل خیر ہوتی ہے، مسلمان اچھائی ہوتا ہے جب تک کہ برائی ثابت نہیں ہو. کیا کریں گے آپ؟ کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، ہو سکتا ہے تو نے خون کیا ہو. میں نے کبھی خون کیا نہیں، خون دیکھے تو چکر آتی میرے کو. تو گمان کی بنیاد پر آپ کسی کو مجرم بنا سکتے نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہے، یہ ریس وغیرہ جوا کھیلتا ہے، یہ جو بھی کام اس طرح کے کرتا ہے، اب واقع ثابت ہے آپ کے سامنے، تو آپ اس سے بچیں. تو ایسا آدمی جو واقعی حرام آپ کو دے رہا ہے تو آپ مت لیجئے. لیکن خواہ بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں کرے، اچھی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تم میں سے جب کسی مسلمان کے پاس جائے تو اس کے کھانے میں سے کھا لے، اس کے پینے کی چیز میں سے پی لے. پینے کی چیز مطلب پانی، شربت وغیرہ.
اور اس سے کھود کرید نہ کرے. جا رہا اس کے گھر پہ ولیمے میں جا رہا, عبداللہ بیچارہ سب کو سنبھالنے میں لگا. ایک بات پوچھنے کی تھی. کیا پوچھنے کی تھی؟ وہ سوچ رہا کیا پوچھ رہا ہے. تمہاری کمائی کیا ہے؟ یہ ہے, ایسا ہے. اس میں تم ایسا بول کے بیچتے کہ ویسا بول کے بیچتے, حلال ہے کہ نہیں ہے, حرام ہے کہ سود لیتے کہ آپ چوری کرتے کہ جھوٹ بولتے کہ جوا کھیلتے کہ آپ. بولا تو آیا گئے کو یہاں پہ بھائی, جا تو گھر پہ, میں دولہا ہوں کہ مجرم ہوں؟ تو پولیس میں ہے کہ ATS میں, کہاں سے آیا تو ایک آدمی اتنا پوچھ تاچھ کرے گا. وہ بھی پوچھے گا تو کیسا آیا, گاڑی سے آیا؟ ہاں میں گاڑی سے آیا. پیسے دے کے آیا کہ مفت میں آیا؟ ٹکٹ نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ آپ پیٹرول بھرا کون سا بھرا, چوری کا یا حلال کا؟ اس کی کتنی تکلیف ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گا. جو چیز اللہ نے بندوں کی سب چھپا کے رکھی ہیں, آدمی زبردستی اس کو ادھیڑنے کی کوشش نہیں کرے. یہ اسلام میں اصول ہے, اس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر اللہ تحقیق کا حکم دیتا, ہر ڈیٹیل پوچھو, آدمی کیا کہتا, کیا اللہ نے چپی اپنے کو اتنا مشکل بنا دیا, اور چیز پوچھ. بیوی کو بھی آ کے پوچھ رہا ہے کیا بنائی, ایسا یہ بنائی. ذبح اللہ کا نام لیا, کہاں سے لائی گوشت, اسے پوچھی حلال کا ہے کہ نہیں, پوری تفصیل وہاں پہ. بچہ کچھ خریداری کر کے لا رہا ہے, فلانا لا رہا ہے, ہر ایک سے پوچھنا پڑے گا. پیسے دیا, بل لایا, سب پوچھنا پڑے گا. نہیں ہے ایسا. ایک مسلمان ہے, آپ کو گوشت لا کے دے رہا ہے, اس سے یہ امید نہیں کی جائے گی کہ آپ کو حرام دے گا. خام خواہ کا آپ اس کے ساتھ میں بدگمانی نہ کریں. لے لیں. اگر آپ کو معلوم ہے واقعی یہ حرام ہے تو آپ مت کھائیے, کسی غیر مسلم کو دے دیجئے. لیکن آپ خام خواہ بدگمانی نہ کریں, یہ بات یاد رکھیں. اس سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. خام خواہ بدگمانی کرنا صحیح نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.